السلام علیکم، گڈ مارننگ ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے آج کا موضوع ہے اقبال اور انسانیت۔ اقبال اور انسانیت یہ ایک مقالہ ہے جو خواجہ غلام السعیدین نے لکھا ہے۔ خواجہ غلام السعیدین نے اپنی کتاب آندھی میں چراغ میں بہت سے مقالے لکھے ہیں بڑے بڑے ادیبوں کے بارے میں۔ تو ان کے اوپر بھی اقبال کے اوپر بھی انہوں نے یہ مقالہ لکھا ہے، اور یہاں پہ انہوں نے اقبال کے فلسفے جو ان کا تھا انسانیت کو لے کے، ہیومینٹی کو لے کے، اس کے بارے میں لکھا ہے۔ ان کی کیا سوچ تھی اس کے بارے میں یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے۔ اقبال کی شاعری اور فلسفے کا ایک مرکزی خیال یہ کہ قوم، نسل، رنگ، ذات پات اور ملک کے تصور نے انسانوں کے درمیان مخالفت کی دیواریں کھڑی کر کے زندگی کے حسین نقشے کو بگاڑ دیا ہے۔ ان کا کلام ان تمام برطانوی فیض کے خلاف ایک مسلسل جہاد ہے، جیسے رنگ اور نسل کلاس ہے جن کو ابتدا میں تاریخ کی تحریکوں نے تراشا اور بعد میں قوت اور اختیار کی ناپاک پجاریوں نے اپنے ذلیل مقصدوں کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے اپنی مثنوی اسرار خودی کے لیے باچے میں صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میری مثنوی کا مقصد اسلام کی وکالت نہیں، میں دراصل ایک بہتر انسانی سماج کی تلاش میں دلچسپی رکھتا ہوں، لیکن اس تلاش میں ایک ایسے سماجی نظام کو کیسے نظر انداز کر دوں جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ نسل، ذات پات اور رنگ کے فرق کو ایک قلم مٹا دے۔ اقبال نے بڑے دلکش پیرائے میں جا بجا اس دل و دماغ کے انسان کی تصویر کشی کی ہے جو ان مصنوعی اختلافات کو دور کر کے انسانی وحدت یعنی کہ یکسانی، یونٹی کی حقیقت کو دیکھ اور سمجھ سکتا ہے۔ ان شعروں میں بظاہر شاعر نے اپنے مزاج کی تصویر کھینچی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے ان اشعاروں سے کہ اقبال کی سوچ کیا تھی انسانیت کو لے کے، یونٹی کے لے کے، لیکن دراصل ان میں ہر شریف، روادار، فراق دل انسان دوست کے خدوخال نظر آتے ہیں۔ اس خدوخال میں اس کے اوصاف نظر آتے ہیں، اس کی سوچ نظر آتی ہے۔ یہاں پہ کچھ اقبال کے شعر میں ہمیں کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفے و بغداد۔ فقیر شہر کی تحقیر کیا مجال مری، فقیر شہر کی تحقیر کیا مجال میری، مگر یہ بات کہ میں چاہتا ہوں دل کی کشاد۔ پہ ایک اور اشعار بن دیا ہے۔ نہ فلسفیوں سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، یہ دل کی موت وہ اندیشہ وہ نظر کا فساد ہے۔ کیے ہے فاش رموز قلندری میں نے، کیے ہے فاش رموز قلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ و خانقاہ سے ہو آزاد۔ وہ باوجود فکر کی عظمت کا قائل ہونے کے باوجود سائنس کی اہمیت تسلیم کرنے کے دل کی دولت کو ہر قسم کی دولت سے برتر جانتے ہیں، اور عشق کی جادو کو عقل کی تلوار پر ترجیح دیتے ہیں۔ صرف علم کے ہتھیار سے مسلح ہو کر انسان اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا جہاں زندگی سچی مسرت، اطمینان اور شرافت سے ہمکنار ہوتی ہے۔ وہ راستہ تو اسے ہیروشیما اور ناگاساکی کے دوزخ تک بھی پہنچا سکتا ہے، کیونکہ ہیروشیما اور ناگاساکی وہ انسان کی نے ہی اس کو وہاں پہ لا کھڑا کیا، انسان نے ترقی کی، اس کے دماغ نے ایک ایٹم بم بنا دیا، اور وہ کس پہ گرا؟ ہیروشیما اور ناگاساکی جیسے شہروں پہ۔ اقبال کے انگریزی خطبات میں ایک چھوٹا سا معنی خیر جملہ ہے:
جو اس بارے میں اس کی بنیادی پوزیشن کو بہت خوبی کے ساتھ واضح کرتا ہے اور افراد و جماعتوں کے باہمی تعلقات کے لیے ایک صحیح بنیاد اور ایک صالح اصول کا تعین کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خودی کو قائم رکھنے کے لیے ہم جو بھی کام کریں اس میں ایک اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیے، یعنی ہم اپنی خودی کا احترام کریں۔ یہ ایک ایسا سر ہے جو اقبال کے کلام میں شروع سے آخر تک سنائی دیتا ہے۔ اس عقیدے کی روشنی میں اقبال نے انسان کے بلند مقام کو پہچانا، اسے ایک امید پرور اور حوصلہ آفرین پیغام دیا اور ان راستوں کی جھلک دکھائی جو اس کو ہمدوشی ثریا کر سکتے ہیں۔ ایک صالح زندگی کی تعمیر کے لیے اقبال نے جو دوسری شرط قرار دی تھی اس کو ہم نے نہیں اپنایا، یعنی دوسروں کی خودی کا احترام۔ جب تک ہم دوسروں کی خودی کا سچا احترام کرنا نہ سیکھیں گے، ان کے لیے خیالات و عقائد اور اعمال کی خواہ وہ ہم سے کتنی ہی مختلف کیوں نہ ہوں، وہی آزادی نہ چاہیں گے جو اپنے لیے چاہتے ہیں۔ جب تک ہم رواداری کو اپنی کشتی کا بادبان نہ بنائیں گے، ہماری اپنی خودی پھل پھول نہیں سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایک اچھی اوچھی، یعنی اس میں کمینہ پن اور بے معنی سی رواداری نہ ہو، بے تعصبی سے پاک ہو، جو عقیدے کی کمزوری یا تشکیک محض کے بے اعتنائی سے پیدا ہوتی ہے، بے توجہی جو شک کی تشکیک ہوا جو شبے کی شک کی بنیاد پہ کھڑی ہو جاتی ہے، یا بے اعتنائی بے توجہی کی وجہ سے، بلکہ وہ سچی اور گہری رواداری ہو جو میں عورتوں کے فرق کو بھلا کر دوسروں کے لیے بھی زندگی کی وہی اچھی چیزیں چاہتی ہے، جو اپنے لیے جو اختلاف کے بجائے ایکتا کی تلاش کرتی ہے، جو دوسروں کے دکھ اور درد کو سمجھتی ہے۔ جب انسان میں ایک طرف دل و دماغ کی یہ فراخی پیدا ہو جائے اور دوسری طرف وہ اپنی خودی کا احترام کرنا سیکھ لے، جس سے مراد جھوٹا غرور اور انانیت نہیں، انانیت ہم کس کو کہتے ہیں؟ خودداری کو، بلکہ یہ جذبہ و عقیدہ ہے کہ خودی ایک ایسی دولت ہے، کہ ایسی امانت ہے جسے کسی داموں بیچا نہیں جا سکتا، اس کا کوئی مول نہیں، وہ انمول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو یہاں تک خودی کا جو فلسفہ ہم نے اقبال نے بولا ہے سمجھ آیا ہوگا۔ اوکے جی، اللہ حافظ، تھینک یو آل۔